بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین حاضر ہیں ایک بار پھر اپنے معلوماتی دلچسپ سلسلے جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ جی ہاں بالکل، پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور امید ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہوں گی۔ ویسے تو پروگرام کا نام بچیوں کی تربیت ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بچیاں، ہماری گفتگو عمومی طور پر ہوا کرتی ہے، اور چونکہ ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور دین ہم سب کے لیے یکساں ہے، بچے ہوں بچیاں ہوں، اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں، تو الحمدللہ یہ پروگرام سب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام کو اول تا آخر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھ لے گا۔ کتنی بار؟ 50 بار۔ ہاں 50 ٹائمز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری خواہش ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہاتھ ملائیں، ہم سے مصافحہ کریں، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ پاک پڑھنا ہوگا۔ کتنی بار پڑھنا ہوگا؟ 50 بار۔ 50 بار درود پاک پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، آئیے اب شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اس کے بعد کلام بھی ہوگا، مزے مزے کی باتیں بھی ہوں گی، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں میں سے کون ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائے گا۔ جی بھائی، کون سنائے گا؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے، 1 پرسن، 2 ہاتھ اٹھ گئے ہیں، 3 ایک اور باجی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ سوچ سوچ کر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں بھائی۔ آپ سنائے بیٹا، ان کو دے مائک۔ بھائی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاموش رہنا ہے، نگاہوں کو جھکا کر، بہت زیادہ ادب کے ساتھ۔ جی بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز پر چھوٹی سی بچی ہے، قرآن پاک کی سورہ کوثر کی تلاوت ہمیں سنائی۔ اللہ پاک ان کو بہت ذوق شوق عطا فرمائے، ان کے علم میں اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں کلام۔ کون سنائے گا کلام؟ 1 2 3 4 5، کلام میں تو بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ آپ کون سا سنائیں گی؟ کون سا کلام آتا ہے؟ 2nd نمبر، آپ بیٹا۔
میری الفت. آپ حق نبی. جی حق نبی. حق نبی. چلیں. حق نبی. حق نبی. حق نبی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا. جس بات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری چھوٹی سی گڑیا ہیں، کلام سنا رہی تھی. اللہ پاک ان کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے. عشق رسول کی لازوال دولت اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سبق اور باتیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں، بے شمار نیکیاں ایسی بھی ہیں جن میں محنت کم ہوتی ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے. بھئی ہمیں عبادت کا سن کر لگتا ہے پتہ نہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، ہے نا، اور کتنا زیادہ جو ہے ٹائم لگے گا. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس میں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن اس میں ثواب ہمیں بہت سارا ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے کچھ نیکیاں ہم سنتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور پیارے بچوں، آپ جو ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی، تو آپ نے بھی غور سے سننا ہے. ہو سکے تو اپنے پاس قلم اور ڈائری، کاپی اور قلم وغیرہ رکھیں، اس پر ان نیکیوں کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ جو کانٹینٹ ہے نا، یہ محنت سے آپ کے لیے نکالا جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو محنت سے آپ کے لیے نکالا جاتا ہے اور اس کو محنت سے کریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتھینٹک مواد ہوتا ہے، اتھینٹک کانٹینٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہوتا ہے، بلکہ غور سے سن کر اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہم سب کو بہت ساری اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو جائے گی. چنانچہ اگر تھوڑی سی توجہ کر لی جائے تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اچھی نیت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بے حد آسان ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. یعنی آپ اگر پانی بھی پی رہے ہیں، آپ اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو اس میں آپ اچھی اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں. آپ جو ہے کسی کو صدقہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری نیتیں آپ شامل کر سکتے ہیں. والدین کوئی بات کا حکم دیتے ہیں، آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری اور بھی مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں گے. کسی کو پانی پلانا ہے تو اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں. تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے گا. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. اور شریعت میں بھی نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں. کسی بھی نیک عمل کرتے وقت اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت رکھتا ہے وہ اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے کئی نیکیاں کر سکتا ہے. اسی طرح سے پیاری بچیوں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ایک دم شروع مت کریں، پہلے کچھ ٹھہر جائیں اور ذہن پر زور دے کر اچھی نیتیں کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، نفل پڑھنی ہے. فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 4.
کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 4 تھوڑا زور سے آواز ہے، کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہاں 2 سنت اور 2 فرض اور ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 12 رکعت ہوتی ہیں، 4 سنت 4 4 فرض فرض 2 2 سنت 2 نفل 2 نفل، ٹھیک ہے. پھر کون سی نماز تھی ظہر کے بعد؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 8 4 رکعت ہوتی ہیں، 8 ہوتی ہیں؟ 8 8 ہوتی ہیں. 4 کون کہہ رہا ہے؟ 8 کون کہہ رہا ہے؟ اچھا کون کون سی ہوتی ہیں؟ 4 سنت 4 فرض شاباش. اور عصر کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ مغرب مغرب کی نماز. مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 7 7 رکعت ہوتی ہیں. کون کون سی؟ 3 فرض 3 فرض 3 فرض 2 سنت 2 سنت نفل 2 نفل. اب ہے مشکل سوال، مغرب کے بعد کون سی نماز ہے؟ اور عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 17 رکعت ہوتی ہے. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. شاباش ویری گڈ. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل 2 نفل. شاباش. تو دیکھیں نفل نماز بھی اس کے اندر داخل ہے نا، شامل ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ 2 رکعت نفل پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اس میں آپ نماز شکر کی بھی صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر لیں کہ میں شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. اچھا ساتھ میں آپ صلاۃ الحاجات کی بھی نیت کر لیں. دیکھیں آپ نیت کرتے جائیں گے آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا، ہے نا. تو آپ نے صلاۃ الحاجات کی بھی نیت کر لی تو آپ کو صلاۃ الحاجات کا بھی ثواب مل جائے گا. یعنی کہ صلاۃ الحاجات کا مطلب اللہ پاک میری جو دعا ہے وہ پوری فرمائے، میری حاجت اللہ پاک پوری فرمائے. پلس آپ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لیں کہ میں توبہ کے نفل پڑھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں اس طرح نیت شامل کرتے جائیں گے، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. جی ہاں. تو جب بھی کوئی کام کرنے جائیں ٹھہر جائیں اور اچھی اچھی نیتیں زیادہ کر لیں. اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیتیں اچھی اچھی کرنے اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام بڑا دلچسپ ہے، رنگ برنگی جواب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. یہ ہمارا دلچسپ سا ایک سیگمنٹ ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں بچوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کون شارپ مائنڈ ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کون آ رہا ہے بھائی بتائیں؟ سب بچے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے تو ایکٹیو ہوتے ہیں، بچے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے تو ایکٹیو ہوتے ہیں. چھوٹی سی بچی ہے وہ بالکل کونے میں چھوٹا سا ہاتھ بھی اٹھایا ہے. آئیے ذرا آپ آئیے باجی، آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی کنزا کنزا نام ہے. اور ابو کا کیا نام ہے؟ فیضان. فیضان نام ہے. ہاں. اچھا کنزا باجی یہ بتائیں آپ نے کبھی ٹماٹر دیکھا ہے؟ ہاں. اور ٹماٹر کا کلر پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ ٹماٹر میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے؟ میٹھا. میٹھا ہوتا ہے. آپ کھاتے ہو؟ چلیں اب دیکھیں یہاں پر نا کچھ کلر نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. آپ نے باکس کے پیچھے جانا ہے اور پھر ٹماٹر جس کلر کا ہوتا ہے نا اس ڈبے میں آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ اسی باکس میں آپ ہاتھ ڈال کر ہمیں دکھا رہے ہیں یا پھر کسی اور باکس میں ہاتھ ڈال کے دکھا رہے ہیں. ٹماٹر کا کلر دیکھیں، ذہن میں رکھیں، بتائیے گا نہیں. یہاں پر دیکھیں ٹماٹر کا کلر کون سا ہے. اب جائیے باکس کے پیچھے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کنزا باجی ہمیں بتائیں گے. ارے واہ بھائی واہ، کون سا کلر ہے؟ یہ تو بہت زیادہ تیز نکلے. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر. کون سا کلر ہے؟ بلیک. ہیں؟ بلیک. بلیک نہیں ہے باجی، بلیک نہیں ہے. ٹماٹر کون سے کلر کا ہوتا ہے؟
टमाटर कौन से कलर का होता है? ये कौन सा कलर है बताओ? हाँ? कौन सा कलर है? ब्लैक है या रेड है? रेड कलर। आपका जवाब दुरुस्त है। चलो नारा लगाओ, सरकार की आमद। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। सब झूम के बोलो मरहबा। हाथ उठा कर बोलो। सब हाथ उठा के बोलो और माइक भी ले लिया जी, अब बोलें। और सरकार की आमद, मरहबा। आपको दिलदार की आमद, आपको मरहबा। खाना खाने की दुआ थी? सुनाओ। खाना खाने के पहले के बाद की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और क्या आता है? सुनाओ तिलावत। सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत प्यारी बच्ची हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, उम्र में तरक्की अता फरमाए। मखारिज के साथ प्यारे बच्चे तिलावत कर रही हैं। इनका तो रा में देख रहा था, माशाअल्लाह पूरा जिस तरह से इनकी तरबियत की गई है तो बहुत बेहतरीन अंदाज पर तरबियत की गई है। अल्लाह पाक हमारे सारे बच्चों को नेक बनाए। तशरीफ रखिए किंजा बाजी। रुकना है? जाना नहीं है? जाओ ना भाई। अच्छा, तो ये थी हमारी किंजा बाजी। बड़े दिलचस्प अंदाज पर इन्होंने इस एक्टिविटी को सर अंजाम दिया। अब देखते हैं यहाँ से कौन आता है। जी भाई, सबसे छोटी गुड़िया यहाँ पर भी बिल्कुल कोने में मुझे दिखाई दे रही है। आ जाएं बेटा। जी बाजी, आपका नाम क्या है? उम्मे वानिया। उम्मे वानिया। उम्मे वानिया। उम्मे वानिया बाजी आई हैं और इनसे भी हमने एक सवाल पूछना है। बाजी, आपने ये बताना है, कभी मैंगो देखा है? मैंगो मैंगो का कलर आपने हमें बताना है, ठीक है? आप जाएं बॉक्स के पीछे और मैंगो कलर जिस बॉक्स में हो आपने हाथ डाल के बताना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सा कलर था बाजी? ये येलो। येलो कलर था। मैंगो कौन से कलर का होता है? येलो। मैंगो पसंद है आपको? फ्रूट खाना चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पापड़, बिस्किट, बाहर के जूस नहीं इस्तेमाल करने। फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, सब्जी खाएं, ठीक है? तशरीफ रखिए बेटा। अब बुलाते हैं टीम ए से एक बच्ची को, फिर टीम बी से एक बारी होगी, हमारा सेगमेंट इख्तिताम होगा। अब यहाँ से कौन आएगा? सेकंड लास्ट आप आ जाए बाजी। जी बाजी, आपका नाम क्या है? शजरा अत्तारिया। शजरा अत्तारिया। वाह भाई वाह। शजरा का माना मालूम है आपको क्या है? मतलब क्या होता है? क्या है आपके नाम का मतलब? क्या है? दरख्त। क्या है? दरख्त। नाम, आपके नाम का माना है दरख्त, ठीक है? अच्छा बाजी, अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने अंडा खाया है कभी? अंडा अंडे का कलर पता है ना कैसा होता है, ठीक है? यहाँ देखें अंडे का कलर मौजूद है। आपने पीछे जाकर हमें बॉक्स में हाथ डालकर बताना है कि ये अंडे का कलर है। हम वेट कर रहे हैं कि जवाब दुरुस्त है नहीं। इनका जवाब दुरुस्त है जी। इनका जवाब दुरुस्त है। शजरा बाजी आ जाइए, आ जाइए। हमारी शजरा बाजी ने दुरुस्त जवाब दिया है। अंडे का कलर बताया है। अंडे का कलर वाइट होता है। आपको सुनाएंगे बाजी? क्या आता है आपको? सुनाएं। मुझे तिलावत आती है। तिलावत आती है? सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल
الأبتر قل صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، یہ ہماری شجرا باجی تھی، اپنے انداز پر چھوٹی سی ہیں، تلاوت سنانے کی کوشش کر رہی تھی. اللہ پاک ان کو مزید بہتر طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیے بیٹا. ہاں بھائی، یہاں سے کون آئے گا؟ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ سیکنڈ لاسٹ آ جائیں باجی. سیکنڈ لاسٹ باجی بہت تیزی سے آ رہی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. فاطمہ باجی آئی ہیں، ماشاءاللہ. اچھا فاطمہ باجی، اب ہم آپ سے سوال یہ پوچھیں گے، آپ نے بینگن دیکھا ہے؟ بینگن کھاتے ہیں؟ بینگن نہیں کھاتے نا؟ پھر کیا کھاتے ہیں؟ بوٹی کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. تو بینگن کا کلر معلوم ہے نا کیسا ہوتا ہے؟ یہاں بینگن کا بھی ایک کلر موجود ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. پہلے دیکھو یہاں پر نظر آ رہا ہے؟ جائیے ہمیں باکس میں ہاتھ ڈال کے بتائیے. ہماری فاطمہ باجی ٹرائی کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں درست ہے نہیں ہے. پورا ہاتھ باہر نکال کر بتایا ہے، ان کا جواب درست ہے. جی. فاطمہ باجی آپ نے تو بالکل درست جواب دے دیا ہے. اور بینگن کا کلر کیا ہوتا ہے؟ پرپل. پرپل کلر ہوتا ہے. چلیں نعرہ لگا دیں. سرکار کی آمد مرحبا، دار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. اور کیا سنائیں گے؟ بس نعت سنائیں گے. ایک شعر سنائیں. چلیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے خاک ہو جائے جل جانے والے، اے خاک ہو جائے جل جانے والے. سبحان اللہ. فاطمہ باجی تشریف رکھیے. یہ تھی ہماری فاطمہ باجی جو کہ ہمیں تلاوت بھی سنا رہی تھی. تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے کوشش کی ایک ایکٹیویٹی کی صورت میں بہت ساری نیکیاں جمع کر لی جائیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام. بچیوں کی تربیت ہم نے کوشش کی کہ بہت اچھی سی باتیں کچھ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہماری بچیوں کی بہترین طریقے سے ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں.